السلام علیکم دوستو، آپ کے لیے لایا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک نایاب ویڈیو ہے۔ مسئلہ نمبر 37 ایک سبق آموز ویڈیو ہے، ضرور دیکھیں۔ اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے، پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے؟ ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے؟ اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ، دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں۔ بات یہ بھائیوں کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے، یعنی اہل سنہ اور اہل جو تشیع ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر، فضائل کے اوپر، معاملات کے اندر بالکل سیم ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں، صرف 10% پہ اختلاف ہے۔ تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا، پہلے جو کامن ٹرمز ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ، تو اہل تشیع تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو کامن ٹرمز پہ اگر آئیں تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں۔ اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں، 5 نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے، افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ 5 وقت الگ سے نماز پڑھی جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر چلے 4 حدیثیں موجود ہیں اس پر، کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ اکٹھی ہیں، اور ہم نے یہ ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنی ہے، تو یہ وہ بغیم بینہم چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، بین ارکان 3 ہیں نماز کے، قیام، رکوع اور سجدہ، وہ سارے اکٹھے کرتے ہیں۔ نمازوں کی رکعتیں ایک ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی۔ باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ، رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت، وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان، وہ بھی کئی تابعین سے ثابت ہے۔ یہ ہے معاملے فروعی، مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں، وہ اس پر عمل کریں، اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فرق ڈالتا ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وصی بنایا تھا؟ تو بھائیوں بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں، انیمبیگوس ہونی چاہیے، متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ معنی نہ ہو، استنباطی نہ ہو، ڈائریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا وصی بنایا۔ بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انیمبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا ہو، انیمبیگوس، اشارے نہیں۔ اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں، اشاروں کو چھوڑیں، انیمبیگوس۔ اور یہ لاجیکلی بھی بات درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فراہم کرے۔ تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت؟ سیدنا ابوبکر صدیق زندہ ہے؟ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں زندہ،
نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وصی بناتے تو 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے, 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 110 ہجری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1322 سال گزر چکے ہیں. تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی نہیں تھے. کیوں؟ کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وصی بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ کتاب اللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی, اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے. یہی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن بانڈ, کامن فیکٹر کے طور پر ہے. پھر غدیر خم پر آ جائیں. غدیر خم کی حدیث بھی متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225, 6226, 6227, 6228. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہے. لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا, چاہے ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ, ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور اسی پہ میرا وہ 2.5 گھنٹے کا ایکسپلوسیو لیکچر جس کو کہنا چاہیے, دھماکہ, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, ہمارے اہل سنت پاک.com کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے. اب غدیر خم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا, اہل بیت کے احترام کا کہا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سند کے ساتھ, اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر, ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اور ساتھ آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت بھی تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں, اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے, یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو, مولا, مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دلی محبوب, جگری یار. اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے. اب یہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا. تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنانا ہوتا کسی کو, کسی پرسنالٹی کو, تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں. غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے, اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا. اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو صفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے, اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا.
تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا. ورنہ جو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کتاب الحج چیپٹر میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا ہے. میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ, اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. پچھلے 82 منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے, قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا. تو حجۃ الوداع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا. لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا, اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا, پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا, اس کے فگرز ہیں 34,000 امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا. اور کلنٹن 2007 میں آیا, جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس معجزے قرآن کی وجہ سے, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے معجزوں کی وجہ سے, اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے القرآن. وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے. تو یہ ہے وسیع. لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازع مسئلہ تھا, کنفلکٹنگ ایشو, اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 لیکچرز ہمارے اہل سنت پاک.com پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 2 گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور دوسرا ہے اللہ کون ہے, 1.25 گھنٹے کا, Who is Allah in the light of latest scientific research. جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے 4 سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے, کہ جو 20ویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں, اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آ کے سائنٹسٹ نے دریافت کی ہیں. یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی.